الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جنازے کے مسائل کا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے، اور ہم نے گزشتہ درس میں دفن کے مسائل بیان کرنا شروع کیا ہے گزشتہ درس سے، اور ایک مسئلہ پچھلے درس میں بیان کیا گیا، وہ یہ تھا کہ دفن کرنا فرض ہے۔ کسی بھی شخص کو، انسان کو جس کی وفات ہو جائے، اسے دفن کرنا فرض ہے، اگرچہ کہ وہ مشرک اور کافر ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرا مسئلہ دفن کے تعلق سے جو اس کتاب کا ہے، مسئلہ نمبر 88، وہ یہ ہے کہ مسلمان کو کافر کے ساتھ اور کافر کو مسلمان کے ساتھ دفن نہیں کیا جائے گا، بلکہ مسلمان کو مسلمانوں کے قبرستان میں اور کافر کو، مشرک کو مشرکوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ دونوں کا قبرستان الگ الگ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی معاملہ تھا، اور آج تک اللہ کے فضل سے یہی دستور جاری ہے اور یہی مسلسل عمل چل رہا ہے۔ اس سلسلے میں بشیر ابن الخصاصیہ کی یہ حدیث دلیل بن سکتی ہے یا دلیل ہے۔ کیا ہے حدیث کہتے ہیں، بشیر ابن الخصاصیہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، آپ کا ہاتھ پکڑ کے چل رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اے ابن الخصاصیہ، آپ کو اللہ تعالیٰ سے کس بات پر ناراضگی ہے، حالانکہ آپ اللہ کے رسول کا ہاتھ پکڑ کر کے چل رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کوئی ناراضگی نہیں ہے، جو کچھ اللہ نے میرے ساتھ کیا ہے سب مکمل خیر ہے، پورا کا پورا خیر ہے۔ اس سلسلے میں جو ایک ناراضگی کی بات ہے، ایک ضعیف روایت میں اس کا تذکرہ آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ آئے بشیر ابن الخصاصیہ، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبرستان میں جاتے اور یہ دعا پڑھتے سنا، السلام علی اہل الدیار من المؤمنین، اور یہ آپ دعا پڑھ رہے تھے کہ ان کا جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، اور اس کے بعد میں پھر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، کافی دنوں سے میں اپنے گھر والوں سے دور ہوں، اور میں بے نکاح ہوں، ابھی میرا نکاح بھی نہیں ہوا ہے، خالی ہوں، بیوی کے بغیر ہوں، مجرد ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ایسی قوم کے درمیان رکھا ہے کہ جن کا یہ سمجھنا ہے کہ اگر وہ نہ ہوں تو یہ دنیا ہی پوری دھس جانی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں حق اور خیر کی ہدایت دی ہے، تو تمہیں اس پر اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ تو یہی جو ان کا نکاح نہیں ہوا تھا، دیر تک شادی نہیں ہوئی، اپنی بستی سے دور تھے، یہ سب جو باتیں ہیں شاید یہی وجہ رہی ہو جو انہوں نے کہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ سوال و جواب کیا، لیکن وہ روایت ضعیف ہے جیسا کہ میں نے کہا۔ تو بہرحال اس کے بعد وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مشرکین کے قبروں سے ہوا۔ مشرکین کی قبریں اکٹھا تھیں، گویا ان کا ایک مستقل قبرستان تھا جس میں وہ دفن کیے جاتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے دفن نہیں کیے جاتے تھے۔ تو قبور المشرکین، مشرکین کے قبروں کے پاس سے گزرے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ بہت بڑے خیر سے پیچھے رہ گئے، بہت بڑا خیر ان سے چھوٹ گیا۔ وہ کیا تھا خیر؟ اسلام کا خیر، ایمان کا خیر، اس میں پیچھے رہ گئے، یہ ان سے چھوٹ گیا۔ آپ نے یہ بات 3 بار فرمائی۔ پھر اس کے بعد میں آپ مسلمانوں کے قبروں کے پاس آئے، یعنی مسلمانوں کے قبرستان میں ہے، وہ کافروں کی قبریں الگ تھیں بالکل، اور مسلمانوں کی قبریں بالکل الگ تھلگ تھیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے
کہ ایک ساتھ مسلم اور کافر کو دفن نہیں کیا جانا چاہیے، بلکہ ان کی قبریں الگ الگ ہونی چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسلمانوں کے قبرستان میں آئے اور آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے بہت سارا خیر پایا، بہت ساری بھلائی پائی۔ آپ نے یہ بات 3 بار دہرائی، اور اسی دوران کہ آپ قبروں کے درمیان چل رہے تھے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو کہ قبروں کے درمیان 2 جوتے پہنے ہوئے چل رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پکار کے کہا، اے 2 سبتی جوتے والے، تیرا برا ہو، اپنے جوتے اتار دے۔ اس نے پلٹ کے دیکھا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ندا فرما رہے ہیں، چنانچہ اس نے اپنے دونوں جوتے اتار کے پھینک دیے۔ یہ سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، ابن ابی شیبہ، حاکم، بیہقی، طیالسی، احمد وغیرہ کی روایت ہے۔ بہرحال اس کی سند قابل قبول ہے، صحیح اور قابل قبول ہے۔ تو یہ رہا مسئلہ نمبر 88 کہ مسلمانوں کا قبرستان الگ اور غیر مسلموں کا قبرستان الگ ہونا چاہیے، اور کسی مسلمان کو کافر کے ساتھ یا کسی کافر کو کسی مسلمان کے ساتھ نہیں دفن کیا جانا چاہیے۔ اگلا مسئلہ لیتے ہیں، مسئلہ نمبر 89۔ وہ یہ ہے کہ دفن کے بارے میں سنت یہ ہے کہ قبرستان ہی میں دفن کیا جائے۔ جب کسی کی وفات ہو جائے تو قبرستان میں ہی دفن کیا جانا سنت ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں وفات پانے والے مسلمانوں کو بقیع کے قبرستان ہی میں دفن کیا کرتے تھے، جیسا کہ اس سلسلے میں متواتر احادیث ہیں اور مختلف مقامات پر ان کا بار بار تذکرہ آ چکا ہے۔ اور ابھی آپ یہ حدیث بھی بشیر ابن الخصاصیہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی آپ سن چکے ہیں، اور سلف میں سے کسی کے بارے میں یہ بات منقول نہیں ہے کہ قبرستان کے سوا انہیں کہیں اور لے جا کے دفن کیا جاتا تھا۔ جیسے آج کل ہمارے یہاں یہ بڑی بعض علاقوں میں ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی مسجد تعمیر کی تو وصیت کر جاتے ہیں کہ مجھے میری مسجد میں دفن کرنا، یا باغیچہ کوئی رہتا ہے تو مجھے میرے باغیچے میں دفن کرنا، یا میرے گھر کے فلاں کمرے میں دفن کرنا۔ تو اس طرح کی چیزیں جو کہی جاتی ہیں یہ درست نہیں ہیں، یہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ مسلمان وفات پانے والے کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ آپ کو عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں دفن کیا گیا، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث جو سنن ترمذی میں آئی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو آپ کو کہاں دفن کیا جائے، اس سلسلے میں اختلاف ہوا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی ہے جسے میں بھولا نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما قبض اللہ نبیا الا فی الموضع الذی یحب ان یدفن فیہ، کہ اللہ تعالی نے ہر نبی کو اسی جگہ وفات دی ہے، اسی جگہ اس کی روح قبض کی ہے جہاں پر وہ دفن ہونے کو پسند کرتا ہے۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے بستر والے جگہ ہی پر، اسی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا۔ تو یہ آپ کی خصوصیت ہے، یہ انبیاء کی خصوصیات میں سے ہے، اس لیے جب ان کی خصوصیت ہے تو ظاہر ہے کہ دوسرے لوگوں کو گھروں میں دفن نہیں کیا جانا چاہیے۔ اور یہ حدیث کی بہت ساری سندیں ہیں اور اس کے کئی شواہد ہیں، جیسا کہ شیخ نے اس پر پوری تفصیلی گفتگو کی ہے، اور پھر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا یہ قول نوٹ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے لیکن یہ موقوف ہے، اور اس سے پہلے کی حدیث اپنی مقصود میں زیادہ صحیح ہے، اور اگر اس ممانعت کو، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کو جو آپ کے گھر میں ہوئی آپ کی خصوصیت پر محمول کیا جائے تو پھر باقی لوگوں کے لیے گھروں میں دفن ہونا ممنوع قرار پائے گا۔ یہ بات بالکل قرین قیاس ہے اور بالکل وجیح ہے۔ اور کہتے ہیں اس لیے کہ اگر گھروں میں دفن کیا جانا شروع کر دیا جائے تو پھر گھر قبرستان بنتے چلے جائیں گے۔
جبکہ قبرستان ویرانہ ہوتا ہے، آبادی سے باہر ہوتا ہے۔ اگر گھروں میں دفن شروع کر دیا جائے تو پورا گاؤں کا گاؤں اور پوری بستی کی بستی قبرستان میں تبدیل ہو جائے گی، اور اس کے اندر صلاح پڑھنا مکروہ ہو جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا، کہ اپنے گھروں میں صلاۃ ادا کیا کرو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے قبرستان میں صلاۃ پڑھنے کی ممانعت کو اسی حدیث سے مستنبط کیا ہے۔ یہ حدیث امام بخاری نے روایت کیا اور اس سے مسئلہ نکالا کہ کراہیت الصلاۃ فی المقابر، قبرستان میں صلاۃ پڑھنا مکروہ ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث آئی ہے صحیح مسلم میں، وہ اور زیادہ واضح ہے، اس میں ہے لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی گویا اپنے گھروں میں دفن نہ کیا کرو، کیونکہ مردوں کو اگر گھروں میں دفن کرو گے تو گھر قبرستان بن جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گھر میں دفن کرنا یہ سنت کے مطابق نہیں ہے، بلکہ سنت کے مطابق یہ ہے کہ قبرستان میں دفن کیا جائے۔ آگے بڑھتے ہیں، مسئلہ نمبر 90، اور وہ یہ ہے کہ البتہ اس مسئلے سے معرکے میں شہید ہونے والے افراد کو مستثنیٰ کر دیا جائے گا، کیونکہ میدان جنگ میں جسے شہادت ملے ان کو ان کی شہادت کے مقام پر ہی دفن کیا جائے گا، اور ان کو وہاں سے اٹھا کر کے قبرستان میں نہیں لا کر دفن کیا جائے گا۔ چنانچہ اس سلسلے میں جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو کہ مسند احمد میں بسند صحیح مروی ہے، اور ایسے ہی سنن نبی داؤد وغیرہ میں بھی مختصراً ہے۔ تو جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے مشرکین سے جنگ کے لیے غزوہ احد کے موقع پر، تو میرے والد عبداللہ نے مجھ سے کہا، جابر رضی اللہ عنہ کے والد کا نام ہے عبداللہ، جابر ابن عبداللہ، تو جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد عبداللہ نے مجھ سے کہا کہ اے جابر، تم مدینہ میں، شہر میں، مدینہ کی بستی میں رک جاؤ مدینہ کے دیکھ ریکھ کے لیے اور مدینہ کا خیال رکھنے کے لیے، یہاں تک کہ تم دیکھ لو کہ ہمارا انجام کیا ہوتا ہے۔ ہم لوگ باہر نکل کے، بستی سے باہر نکل کے لڑیں گے، لیکن تم مدینہ ہی میں رک جاؤ۔ اور اللہ کی قسم، اگر ایسا نہ ہوتا کہ میرے بعد میری بیٹیاں بچتی ہیں تو مجھے یہ بات پسند تھی کہ تم میرے سامنے شہید ہوتے، اپنے بیٹے کی شہادت پیش کر کے، اپنے بیٹوں کو شہیدوں میں، اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر شہید ہونے والوں میں میرا بیٹا ہوتا، یہ میرے لیے کوئی تکلیف کی بات نہیں بلکہ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہوتی۔ تو جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو میں مدینہ کی دیکھ ریکھ کے لیے تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تو اس لیے نہیں کہ تمہاری شہادت کا اندیشہ یا خوف ہے۔ پھر جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اسی دوران کہ میں مدینہ کی رکھوالی میں تھا کہ میری پھوپھی، میرے والد اور میرے ماموں، ان دونوں کی لاشوں کو ایک اونٹ پر دونوں جانب لادے ہوئے لے کر کے آئیں۔ اونٹ کے ایک جانب میرے والد کی لاش تھی اور دوسرے جانب میرے ماموں کی لاش تھی، اور میرے پھوپھی اسے لے کر کے مدینہ لا رہی تھی تاکہ ہمارے اپنے قبرستان میں ان دونوں کو دفن کر دیا جائے۔ اور جب وہ مدینہ میں داخل ہو گئی ان دونوں کو لے کر کے، تو اتنے میں ایک آواز دینے والے نے آواز لگائی، خبردار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ سارے شہیدوں کو واپس احد کے مقام پر لایا جائے کہ جہاں پر ان کی شہادت ہوئی ہے، اور ان کی شہادت کے مقام پر ہی انہیں دفن کیا جائے گا۔ جہاں وہ قتل ہوئے ہیں اللہ کی خاطر، وہیں پر انہیں دفن کیا جائے گا۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ماموں اور اپنے والد کو لے کر کے واپس ہوئے، اور ہم نے انہیں وہیں دفن کیا جہاں پر کہ وہ شہید ہوئے تھے۔ تو شہید کا مسئلہ باقی لوگوں سے مختلف ہے۔ شہید کو وہیں دفن کیا جائے گا جہاں اس کی شہادت ہوئی ہے، اور بقیہ وفات پانے والوں کو قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ ھذا واللہ اعلم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔